حفظ کر رہے ہیں؟ جی. اچھا بیٹا 24ویں سپارے کا کیا نام ہے؟ فمن اظلم. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. اب یہ آ گیا یو. یو کا مطلب ہے تم، اور تم عربی میں کہتے ہیں انتا. انتا. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ میرا نام عباس علی ہے. اچھا عباس، آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں یہاں پر، اور آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پر عربی لینگویج کی کلاس پڑھائی گئی ہے، تو کیا فرق محسوس ہوا آپ کو؟ الحمدللہ ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت زیادہ اویئرنیس حاصل ہوئی. کیوں نہ کہ ہمیں قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، اس کے معنی اور الفاظ کا پتہ نہیں لگتا رب تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ اویئرنیس حاصل ہوئی کہ رب تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی کلام کیا کرنا چاہتا ہے، ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے. آج سب میں ماشاءاللہ پہلے تو تمہیں مبارک دواں گا، اینا خوبصورت اسی فلٹریشن پلانٹ لگایا نیو چبوجی پارک دے وچ، اور ماشاءاللہ تسی اج جڑا آغاز کیتا بچیاں واسطے عربی لینگویج دا، یہ جڑا ایل ای ڈی دے اوتے. السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ AQ شیخ. ناظرین، جیسا کہ نشاندہی پاکستان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ نشاندہی پاکستان کسی نہ کسی اچھی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو. اور آج کا ٹاپک ناظرین بڑا اہم ٹاپک ہے، اور وہ ہے جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے متعلق. تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ جب بھی بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچے کو کیا سب سے پہلے کون سی تعلیم دی جائے. کچھ زیادہ تر ماں باپ بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرواتے ہیں، اور کچھ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ بچپن سے ہی قرآن حفظ کی جو ہے تعلیم حاصل کرے. تو ناظرین بچہ قرآن حفظ کی تعلیم تو حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے اس کا مفہوم نہیں پتہ، مجھے اس کا ترجمہ نہیں پتہ. تو اس کا ترجمہ جاننے کے لیے ناظرین جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کہ بچوں کو قرآن حفظ کرانے سے پہلے 3 یا 6 ماہ کا عربی لینگویج، عربی گرامر کا کورس کروایا جائے، تاکہ لوگوں کو، بچوں کو پتہ ہو کہ انتا کیا کہہ رہا ہے، انا کیا کہہ رہا ہے، حاضہ کیا کہہ رہا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے. تو یہ ناظرین آج ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں، اور ہم ان بچوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن حفظ کر رہے ہیں اور کون کون سے سپارے میں بچوں کو قرآن حفظ کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. تو ناظرین بچوں کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ کا نام بیٹا؟ احمد. احمد، کون سے سپارے میں ہیں آپ؟ 5ویں سپارے پہ. تو 5ویں سپارے کو کیا کہتے ہیں؟ والمحصنات من جی بیٹا ذرا آواز ذرا. والمحصنات تو والمحسنات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں پتا اس کو. نہیں پتا. اچھا بیٹا آپ کوئی آیت مجھے سنائی ذرا، یہاں پہ میں آپ کی تلاوت سننا چاہتا ہوں. پڑھیں کوئی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. اچھا بیٹا میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کیا آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ نہیں. تو آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، عربی لینگویج کو پڑھ رہے ہیں، تو بیٹا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جی قرآن میں آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب تک آپ کو ترجمہ نہیں پتہ ہوگا تو آپ کیسے ایک اچھے انسان بنیں گے؟ تو میرا صرف آپ سے یہ کویشچن ہے کہ کیا قرآن پاک کے ساتھ آپ کو عربی لینگویج سیکھنی چاہیے؟ جی. تو آج ہم نے اسی چیز کا آغاز کیا ہے اس مدرسے میں کہ ہم ساتھ آپ کو عربی لینگویج بھی پڑھایا کریں گے تاکہ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ عربی لینگویج بھی پڑھیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھی بات ہے. جی. تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. 2 لائنوں کی آیت پڑھیں تاکہ میں آپ کی تلاوت سننا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین. جی بیٹا یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آیت پڑھی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو آیت پڑھی کیا آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں. تو آپ ماشاءاللہ 24ویں سپارے میں یا 6 سپارے میرے خیال آپ کے رہ گئے ہیں، تو آپ کو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، آپ کو عربی لینگویج بھی آنی چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو میرا بیٹا آج ہم نے یہاں پر آغاز کیا ہے عربی لینگویج پڑھانے کا. تو جب آپ قرآن پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ عربی لینگویج پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ قرآن کی سمجھ آئے گی اور آپ ایک اچھے انسان بن سکیں گے. تو یہ بات صحیح ہے؟ جی. جی یہ بات بالکل صحیح ہے.
جی ناظرین، اس وقت ہم اس کمرے میں موجود ہیں جہاں پر LED کو ڈسپلے کیا گیا اور عربی لینگویج پڑھانے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس اہتمام میں ہم حاجی ادریس صاحب جو پاک دامن دودھ والے ہیں ان کا نہایت مشکور ہیں ان کے، اور میاں سہیل صاحب کے، کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ جناب یہاں پر محلے داروں کو بھی اور مدرسے کے بچوں کو بھی آ کر عربی لینگویج پڑھایا کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں میاں سہیل صاحب سے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا اور کیسے آیا۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جی ٹھیک ہیں۔ یہ اپنے بچوں کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے کہ وہ پہلے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ ایک رٹا لگانے کے متروف ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے لیے ان کی سہولت کے لیے یہ چیز ساتھ ساتھ ہے، اس سے ان کے نالج میں اضافہ ہوگا اور وہ صحیح طریقے مفہوم کا پتہ بھی چلے گا انہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی لینگویج، کیونکہ قرآن عربی میں اتارا گیا، تو عربی لینگویج میں ہم ان کو قرآن حفظ تو کروا دیتے ہیں، ان کو رٹے تو لگوا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے جب تک وہ اس کا ترجمہ نہیں جانیں گے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے اچھا مسلمان بنیں گے۔ تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو اس محلے میں اٹھایا گیا اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں نشاندہی پاکستان۔ تو میاں صاحب چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو لے کے چلیں گے اور کس طرح بچوں کو پڑھائیں گے، تو تھوڑا سا ہم آپ سے جانتے ہیں۔ یہ لفظ ہے آئی۔ آئی کا مطلب ہے میں، اردو میں اسے میں کہتے ہیں اور عربی میں اسے کہتے ہیں انا۔ انا، آئی، میں، انا، ایک ہی مطلب ہے ان کا۔ وہی انگلش کا لفظ ہے وہی، اس کا مطلب ہے اردو میں ہم، اور اسے عربی میں کہتے ہیں نحنو۔ نحنو، نحنو، ہی کا مطلب ہے وہ، واحد مرد، وہ واحد مرد۔ عربی میں کہتے ہیں ہوا۔ نیو چبرجی پارک میں اس میں موجود ہوں، اور اسی مسجد میں بڑا خوبصورت فلٹریشن پلانٹ بھی لگا ہوا ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فلٹریشن پلانٹ کیسے لگا اور کس طرح پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمیونٹی بھی آپس میں جناب اتحاد کر آپس میں چندہ اکٹھا کر کے اگر کوئی اچھا کام کر لیتی ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں یہاں جو مسجد کے انتظامیہ میں میاں سہیل صاحب ہیں، جو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فلٹریشن پلانٹ کیسے اور کب لگا۔ جی السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ فلٹریشن پلانٹ کا جو آغاز ہم نے کیا ہے جی، یہ اہل محلہ کی ضرورت ہے، بلکہ ہر محلے میں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس وقت ہم نے اس کا پروگرام بنایا تو اس میں میرے بڑے ہیں حاجی ادریس صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ اس کا آغاز کریں، میں آپ کو اس کے پیسے دیتا ہوں، آپ یہ لگائیں اور یہ اس کو ضرور لگائیں۔ تو ہم نے مارکیٹ کے جا کے سروے کیا تو سب سے اچھا جو پلانٹ ہمیں نظر آیا اس میں یہ تھا کہ اس میں ہم نے جو لگانے میں کوئی کنجوسی استعمال نہیں کی۔ اس کی ایس کی 3 ویزل ہیں، لوگ 2 لگاتے ہیں، وہ بھی فائبر کی لگاتے ہیں، لیکن ہم نے ایس کی لگائی ہیں تاکہ اس میں کوئی فنگس وغیرہ نہ آئے۔ اور تیسرا یہ جو ہے نا، یہ ہم نے RO یونٹ ساتھ لگایا ہے، اس میں پانی جو ہے نا پیوریفائی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سب سے اچھا جو پلانٹ تھا وہ ہم نے لگایا۔ اس کے علاوہ ہمارے 1-2 ساتھی اور جس وقت ہم نے مسجد میں اعلان کیا تو بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا۔ میری دوسرے علاقے کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں بھی ایسے پلانٹ لگنے چاہیے۔ آپ ایک دفعہ ارادہ کریں، ابتدا کریں، اللہ تعالیٰ خود وسائل پیدا کر دے گا، بہت سارے بندے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو میں A بلاک کے علاوہ اب B بلاک میں بھی میں ریکویسٹ کرنے لگا ہوں دوستوں کو کہ ادھر بھی ایک ان کے پاس پہلے لگا ہوا ہے، لیکن وہ سرکاری طور پہ لگا ہوا ہے، اس کا وہ معیار سٹینڈرڈ نہیں ہے، کیونکہ جس وقت ہم اس کا پانی کا سٹینڈرڈ چیک کرتے ہیں تو یقین جانیں گے فلٹریشن ہونے کے بعد اس کی حالت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ جی میں معذرت سے ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جاتے جاتے کہ آپ نے ابھی سرکاری فلٹریشن پلانٹ کی بات کی، اور ہم نے لاہور میں بہت سے پلانٹ دیکھے ہیں جو اس وقت بند پڑے ہیں یا ان کے اندر ان کے فلٹر چینج نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کا فلٹر کتنے عرصے بعد آپ چینج کرتے ہیں؟ ہم اس کا ایک فلٹر ڈیلی چینج کرتے ہیں تاکہ وہ فلٹر جو ہے نا ہمارا، وہ پہلے جو ایک دن پانی گزر جاتا ہے اس کو اتار لیتے ہیں، اس کی جگہ نیا فلٹر لگا دیتے ہیں۔ اس سے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرے فلٹر محفوظ رہتے ہیں۔ ہماری یہ ٹرن اوور جڑی ایک مہینے میں 4 دفعہ تقریباً چلتی ہے۔ یہ تمام فلٹر جو ہے ہفتہ ایک نکالتے ہیں، تو اس سے ہمارے پانی کا معیار جو ہے وہ بہت درست رہتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ نے ابھی بیان کی تھی کہ حاجی ادریس صاحب نے اس میں کنٹریبیوشن، تو کیا محلے داروں کی بھی اس میں کنٹریبیوشن تھی؟ اس میں بہت سارے ہمارے محلے داروں نے کنٹریبیوشن کیا ہے، انہی کے تعاون سے یہ لگا ہے، انہی کے فائدے کے لیے یہ لگایا ہم نے۔
جی ناظرین، آپ نے جیسے سنا کہ یہاں پر محلے کی کنٹریبیوشن سے یہ اتنا خوبصورت واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا ہے، اور یہ ہر محلے کی اب نیڈ ہو چکی ہے، کیونکہ سرکاری سطح پہ پانی جو ہے گھروں پہ جو آ رہا ہے وہ بڑا زنگ آلود اور گندا پانی آ رہا ہے. اور میں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ خدایا اپنے واسا کے جو فلٹریشن جو پانی کا جو سورس ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور جو پلانٹ بند ہو چکے ہیں اس کو دوبارہ سے رینیو کر کے اس کو چلایا جائے. تو یہ بڑی ایک اچھی کاوش تھی. ناظرین، میں ان کا یہ جو میسیج سپریڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر محلے کو اپنی ہر سطح پہ، ہر محلے کی کمیونٹی میں 300-600 گھر ہوتے ہیں، اگر وہ 1,000 روپیہ بھی منتھلی ایک دفعہ دیں تو آپ کے محلے میں اپنا فلٹریشن پلانٹ لگ جائے گا. تو ناظرین، یہ ایک میسیج تھا نشاندہی پاکستان کی طرف سے. آج سب میں ماشاءاللہ پہلے تو تمہیں مبارک دواں گا، اینا خوبصورت تسی فلٹریشن پلانٹ لگایا نیو چبرجی پارک دے وچ، اور ماشاءاللہ تسی اج جڑا آغاز کیتا بچیاں واسطے عربی لینگویج دا، یہ جڑا LED دے اوتے. تے میں جاننا چاہنا ہائی صاحب کہ ماشاءاللہ تسی یہ فلاح دے کام بڑھ چڑھ کر حصہ لیندے ہو، یہ تسی بورنگ بھی کرائی ہے مسجد دے وچ. تے میں صرف تانوں یہ جاننا چاہنا کہ اگے مزید تسی فلٹریشن پلانٹ لگان دا اور بھی ارادہ رکھ دیو؟ ہاں جی، مدانگ میں رکھتے ہیں، اور یہ بھی میں حضرت عثمان غنی دے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ مسلمانوں ਲਈ کنویں پانی دے بھرتے ہیں، وہ روایت کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر میں مسجد، اگر میں مدانگ میں بھی ارادہ رکھتا ہوں. آپ نے کہا مزنگ میں، یہ بڑی خوبصورت جی حاجی صاحب نے میسیج دیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ جناب مسلمانوں کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پانی کے کنویں خرید کر مسلمانوں کو پانی، کیونکہ بڑی اس وقت ان تنگی تھی اس چیز کی، تو حضرت عثمان غنی کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ حاجی صاحب نے یہ عمل کیا ہے. بڑی خوبصورت میسیج مسلمانوں کے لیے. حاجی صاحب، مجھے ایک اور چیز آپ کے اگر اجازت دیں تو میں آپ کے کاروبار کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیونکہ اس معاشرے کے اندر اس وقت جو دودھ ہے وہ بڑی پاک چیز تھی، بڑی جو ہے اس میں بڑی توانائی تھی، اور کیا نام ہے، یہ ایک خالص خوراک تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عنایت کی گئی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آئے روز جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ گاڑیاں پکڑتا ہے. تو آپ کا جو پاک دامن دودھ ہے، نام بھی بڑا خوبصورت ہے پاک دامن، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دودھ میں بھی کیمیکل ہوتا ہے؟ نہیں جی، ہمارا دودھ تازہ آتا ہے اور تازہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں اب اس کو چیک کرتا ہوں، پہلے میں دیکھتا ہوں، پھر میں پیتا ہوں، پھر میں اس کا کان لاتا ہوں. ایک کھویا نہیں ہوتا، ہاں جی، وہ کان لاتا، پھر سارا کچھ وہ نتیجہ. اچھا، تسی دسو پنجابی دسو کہ کان کی ہوندا ہے؟ کان دو یعنی کہ 2 سیر دا 2 گڑویاں ہوتا ہے، وہ کان مارنے ہیں، وہ 9 چھٹاکا ہونا چاہیے. اچھا، صحیح دودھ دا. اگر 9 چھٹاکا نکلتا تو ایسا مطلب پیور دودھ ہے. تے حاج صاحب مینوں ایک دسو کہ ماشاءاللہ تہاڈیاں سے لوڑ ہی کچھ 4-5 برانچاں نے، تے ساری برانچیں جی خالص دودھ ملتا پیا انشاءاللہ تعالیٰ ساری. یہ تھے جی حاجی ادریس صاحب اور پاک دامن دودھ والے، اور بڑی خوشی ہوئی ان سے جان کر کہ یہ آگے مزید ارادہ رکھتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا. تو یہ تھا آج کا میسیج. اجازت دیجیے نشاندہی پاکستان سے ایک شیخ کو. اللہ آپ سے راضی ہوں.